آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد کتاب العلم میں نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، بڑے بننے سے پہلے، ذمہ داریوں کو اوڑھنے سے پہلے دین کی سمجھ پیدا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد گرامی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ سیکھنے کی جو عمر ہے وہ در حقیقت ذمہ داریوں کے اوڑھنے سے پہلے کی۔ جب انسان ذمہ داریاں اوڑھ لیتا ہے، عمر اس لائق ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر گھر کے کام کاج ڈال دیے جائیں، گھر کی ذمہ داریاں اس کے حوالے کر دی جائے، شادی ہو جائے، بیوی اور بچے ہو جائیں، عیالدار اور ذمہ دار بن جائے، تو اس کے سامنے بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، تجارت کی مصروفیات ہوتی ہیں، خاندان کی مصروفیات ہوتی ہیں، بیوی بچوں کی نگہبانی کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تو انسان ذہنی اعتبار سے زیادہ منتشر ہو جاتا ہے اور انسان کا ذہن زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، اور علم کے لیے ایک سوئی کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ذہن کو خالص کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مشغولیات کے بڑھ جانے کے بعد ذہنوں میں انتشار بڑھ جاتا ہے اور فکر بڑھ جاتی ہے، کام بڑھ جاتے ہیں، مشغولیات میں تنوع پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف انسان کا ذہن نہیں ہوتا، کبھی کاروبار کی طرف ہے تو کبھی بچوں کی طرف ہے، گھر کی ضروریات اس سے متعلق ہے، بیماریاں ہیں، آزاریاں ہیں، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو انسان کے ذہن میں جو یکسوئی پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے، جو علم کے لیے مانع ہے، علم کے لیے رکاوٹ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ دیکھو بڑے بننے سے پہلے، ذمہ داریوں کو اوڑھنے سے پہلے دین میں سمجھ پیدا کر لو۔ یہ وقت زیادہ اس لائق ہے کہ تم دین کا علم حاصل کر سکتے ہو، دین کی سمجھ پیدا کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد والدین کے لیے بھی ہے کہ اپنے بچوں کے اندر دینی سمجھ پیدا کروائے۔ بچے ہیں، ابھی انہیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے، لہذا اس وقت کو غنیمت جانیے اور بچوں کو علم کے لیے خالص کرو۔ جب یہ بچے علم کے لیے خالص ہو جائیں گے، اپنی اس عمر میں جس عمر میں ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، تو یہ دینی سمجھ، یہ دینی فکر بعد میں ان کے لیے معاون بنے، اور ان کے لیے جس کام میں بھی وہ ہوں گے اس کام کے اندر بہتری پیدا کرے۔ انسان جس قدر پڑھا لکھا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، ذہن اس کا کھلتا ہے، اور ذہن کھلنے کی وجہ سے وہ دنیا کے کسی بھی عہدے پہ رہے، کسی بھی مشغولیت میں رہے، اس کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے، زندگی معتدل ہو جاتی ہے، اور زندگی کے اندر ایک دور اندیشی پیدا ہو جاتی ہے، تجربات بڑھتے ہیں۔ یہ سارے فائدے دینی علم اور دینی سمجھ کے پیدا کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی فکر لینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر دینی سمجھ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور دینی سمجھ پیدا کرنے کے لیے جو دینی مراکز ہیں، جو تعلیمی مراکز ہیں، اس کا استعمال کریں، وہاں تلاش کر کے پہنچیں، اور اس لیے پہنچیں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے اندر دینی سمجھ پیدا کیا تو یہی وہ بچے ہیں جو آپ کی جگہ لینے والے ہیں۔ یہ کاروبار کریں گے تو ان کو حلال اور حرام کی تمیز ہوگی،
ان کے اندر اگر دین کی سمجھ پیدا ہوگی تو یہ بڑے ہونے کے بعد اس بات کو سمجھیں گے کہ ان کے اوپر حقوق کیا ہیں ان کے والدین کے تعلق سے، ان کے اوپر حقوق کیا ہیں، اور اپنی جو ہے ازدواجی زندگی کے تعلق سے ان کے اوپر حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے۔ یہ انسان اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کے اندر دین کی سمجھ پیدا ہو۔ اگر دین کی سمجھ بچپن سے نہیں پیدا ہوتی ہے اور انسان کا ذہن نہیں کھلتا ہے، انسان کا ذہن جو ہے بنا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو پھر بعد میں بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ آج یہ حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہوتی ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی فکر نہیں پیدا ہو پاتی ہے، اس کا علم نہیں انہیں ہے۔ اب وہ شادی کے لائق ہو گئے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں انہیں نہیں معلوم، انہیں جو ہے اسلام کی روشنی میں، شریعت کے پہلو سے انہیں یہ نہیں معلوم کہ بیویوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ وہ بچے گھر میں کھیلتے رہے، کودتے رہے، ان کو ہم نے دنیا کی ساری تعلیم دلائی، لیکن حقوق، بیویوں کے حقوق کیا ہے؟ یہی تو بچے جو بڑے ہوئے اور بڑے ہونے کے بعد ان کو حقوق نہیں معلوم، پھر ان کی اولاد کے تعلق سے ان کو حقوق نہیں معلوم، پھر یہی لوگ ہیں جو معاشرے کے لیے زہر بن جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو گالیاں دینے کے لیے اور ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کے لیے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے سے یہ دریغ نہیں کرتے۔ کتنے واقعات ہیں کہ وہ بچے جو ہے جوان ہو گئے اور شادی ہو گئی، اب اس کے بعد اختلاف اور انتشار پیدا ہوا، انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ انہیں کتنا جو ہے والدین کا احترام کس درجے ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ہر ایک کے حقوق کیا ہے۔ حقوق ان کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے اوپر والدین کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حدود کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس وقت ہم لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کا ظاہری علم تو تھوڑا بہت آ بھی جاتا ہے، لیکن دین کی سمجھ نہیں پیدا ہو پاتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دین کا علم حاصل کر لینا ایک الگ چیز ہے، اور دین کی سمجھ پیدا کر لینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ حدیث کے اندر آپ دیکھیں تو صرف علم کے حاصل کرنے پر قناعت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، آپ غور کیجئے تو تفقہ کا لفظ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے، تفقہوا قبل ان تسودوا، اس کے بجائے عربی کا ایک لفظ تھا تعلموا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ علم حاصل کرو، آپ نے فرمایا تفقہوا، دین کی سمجھ پیدا کرو۔ سمجھ ایک الگ چیز ہے، اور علم وہ ظاہری یہ جو ہے وہ اعراب پڑھ لینا اور حروف کے پڑھنے آ جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج یورپ کے کالجوں میں جو ہے، وہاں کے یونیورسٹیوں میں جو ہے لڑکیاں آتی ہیں اور کالج کی بہت سی فیکلٹیز ہیں، ویسے ہی قرآن کی تفسیر بھی ایک فیکلٹی کے طور پر دیکھی جاتی ہے، اور ایک لیڈی آتی ہے وہ جو ہے جینس پہنے ہوئے اور اسکرٹ میں آ کر وہ قرآن کی تفسیر پڑھا کے چلی جاتی ہے۔ انہوں نے وہ اس موضوع کو ایز اے سبجیکٹ انہوں نے اپنے یہاں داخل کر دیا ہے کہ بہت سے علوم ہیں ان کے اندر قرآنک سائنس بھی ایک علم ہے۔ ایک علم پڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی بھی جس کے اندر نالج ہو وہ پڑھا سکتا ہے، عربی زبان وہ جانتا ہو، گرامر سے واقف ہو تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ مسلمان ہونا کیا ضروری ہے؟ تو وہ ایک ظاہری علم ہے جو کوئی بھی انسان دنیا میں سیکھ سکتا ہے، اس کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یورپ کے کالجوں یونیورسٹیوں میں ایز اے سبجیکٹ قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ وہ آپ سے زیادہ علم جانتے ہیں، آپ کے جو علماء بیان کرتے ہیں ان سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو کیا وہ علم مقصود ہے؟ شریعت کے نزدیک وہ علم مطلوب ہے؟ نہیں، شریعت نے جو مزاج بنایا وہ تفقہ کا مزاج بنایا ہے۔ تفقہوا قبل ان تسودوا، دین کی سمجھ پیدا کرو، تفقہ پیدا کرو۔ سمجھ ایک الگ چیز ہے۔ سمجھ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر تمیز پیدا ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شادی شدہ زندگی جب شروع ہوتی ہے تو ایک مرد اگر اس کے اندر دین کی سمجھ ہے تو اب اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ اب وہ ان دونوں کے اندر بیلنس کرتا ہے۔
ہے. جس کے اندر سمجھ نہیں ہوتی پھر وہ کیا کرتا ہے، اب بیوی سے اب جو ہے اب یا تو وہ بیوی کی محبت میں انداز گرفتار ہو جاتا ہے، یا وہ ماں باپ کی محبت میں اس درجے شکار ہو جاتا ہے کہ بیوی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے. بسا اوقات انسان ہیں، والدین بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی چوک ہو سکتی ہے. بسا اوقات وہ بھی اس طرح کی چیزیں وہ جو ہے ان کی خواہش ہوتی ہے، اور اس خواہش کے پورا کرنے میں اگر آپ دیکھیں تو بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور کبھی بیوی کے حقوق کے جو ہے بات ماننے میں بعض چیزوں میں والدین کی حق تلفی ہو رہی ہے. تو یہ بیلنس کون بنائے؟ اس کے لیے تو اتنا تو جاننا ہر انسان کی ضرورت ہے. یہ علم صرف عالم کو چاہیے، صرف عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول صحیح کرے، اور وہ صرف اپنے گھر کے ماحول کا بیلنس بنائے. یہ تو بھائی ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ورنہ گھر ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے. اور منتشر ہوتے ہی ہے، ٹوٹتے ہی ہیں خاندان. ابھی آج ایک معاملہ ہمارے یہاں آیا، پتہ یہ چلا کہ میاں بیوی میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ان دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، مگر وہ خاندان بکھر گیا، ٹوٹ گیا، طلاق ہو گیا، ختم ہو گیا. ایسا ہوتا ہے. کتنے خاندان تو صرف اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ ان کے بڑے لوگوں کی آپس کی انا بیچ میں حائل ہوتی ہے. میاں بیوی کے درمیان اختلاف کچھ نہیں ہوتا، کوئی خاص اختلاف کبھی نہیں ہوتا ہے. ایسا بہت سننے میں آتا ہے، اور ہمارے یہاں تو سننے میں نہیں بلکہ دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق دارالفتہ سے ہے. وہاں اس طرح کے مسائل اتنی کثرت کے ساتھ آتے ہیں کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے خاندان توڑ دیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرا دیتے ہیں. یہ کون کراتا ہے؟ یہ وہی لوگ کراتے ہیں جن کے گھر میں ماں باپ ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، جوبے والے ہیں، کرتے والے ہیں، ان کی نماز نہیں چھوٹتی ہے، لیکن یہ کچھ اعمال انہوں نے سیکھ لیے، وہ پورے کر رہے ہیں. دین کی جو صحیح سمجھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. لڑکے سے پوچھئے کیوں ایسا کیا؟ ارے ماں باپ نے کہا. کیا آپ کے ماں باپ نے اگر کوئی غلط حکم آپ کو دیا تو شریعت کی یہ کہتی ہے کہ آپ اسے پورا کریں؟ بالکل نہیں. اگر والدین بھی ہوں اور وہ بھی شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتے ہوں تو والدین کا درجہ الگ ہے، احترام ہے، ان کی عزت، ان کا ریسپیکٹ ایک الگ جگہ، اس کا ایک الگ مقام ہے. لیکن کیا آپ اس کی بنیاد پہ غلط فیصلے کریں گے؟ کیا آپ اس کی بنیاد پہ بیوی کو طلاق دے دیں گے؟ کیا اس بنیاد پہ آپ گھر توڑ بیٹھیں گے؟ کیا اس بنیاد پہ خاندان کو منتشر کر دیں گے؟ ماں باپ کی عزت، احترام کا کیا درجہ ہے؟ غلط چیزوں میں تھوڑی نا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت خالق کو ناراض کر کے، خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کیا جاتا ہے. مخلوق کو خوش کرنے میں خالق کو تھوڑی ناراض کیا جاتا ہے. ماں باپ مخلوق ہیں، ان کا ایک درجہ ہے، اس درجے تک ان کی بات مانی جائے گی. اگر وہ کسی غلط بات کا حکم دیتے ہیں تو غلط کام میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. غلط کام میں ان کی اطاعت تھوڑی نہ شریعت نے کرنے کے لیے کہا. ماں باپ نے کہا کہ داڑھی مڑوا دو، ایسے چلتے ہو، یہ کہ بالکل ابھی تک تو اچھے خاصے رکھتے تھے کہ داڑھی رکھ کے آنے لگے، جماعت میں چلے گئے داڑھی رکھ لیا، تو اب کیا کریں؟ داڑھی مڑوا دیں گے کہ نہیں ابا جان نے کہا ہے کہ داڑھی مڑوا دو. ماں باپ کی اطاعت کا حکم قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے والدین کی اطاعت کا. کیا کیا کریں؟ قرآن میں تو ہے ہی والدین کی اطاعت کا، تو اس میں بھی اطاعت ہے کہ داڑھی مڑوا دو. آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ علم ایک الگ چیز ہے، اور اس کو کہاں فٹ کرنا چاہیے، کون سے حکم کو کہاں فٹ کرنا چاہیے، کون سے حکم کو کیا جو ہے، کس علم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی کو کہتے ہیں تفقہ. اس لیے یہ ذمہ داری آپ سے صرف یہ نہیں سوال ہوگا کہ اپنے بچے کو وقت پہ کھلایا کہ نہیں کھلایا، وقت پہ پانی دیا کہ نہیں دیا، وقت پہ کپڑا پہنایا کہ نہیں پہنایا، اور جو ہے ان کو مکان دیا کہ نہیں دیا، ان کے لیے کتنا بینک بیلنس جمع کرا. صرف یہ تھوڑی نا سوال، اس کے لیے پوری دنیا فکر کر رہی ہے. بچے کو دین کا علم کتنا دیا، دین کی سمجھ کتنی دی، ماحول کتنا دیا دین کے لیے. اپنی نسلوں کو اور اپنے محلے کے جو بچے ہیں، جو جوان ہو رہے ہیں، جو بچے ہیں، بچپن میں تو زیادہ آسان ہے، جتنی عمر چھوٹی ہے اتنی آسانی کے ساتھ آپ ان کو لا سکتے ہیں. جو عمر بڑھتی رہتی ہے بچوں کے اندر خود مختاری بڑھتی جاتی ہے، تو خود مختاری بڑھتے بڑھتے پھر اسی درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے، تو شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ بچہ بات نہیں مانتا. جب موقع تھا بات منوانے کی تب تو آپ نے منوایا نہیں، تب تو دنیا کی ساری چیزوں کے لیے تیار رہے مگر اس کے لیے نہیں تیار.
اس لیے تفقہ پیدا کرنا ہے، دین کی سمجھ۔ لیکن امام بخاری نے اس سے آگے ایک اور جملہ کہا، قال ابو عبداللہ وبعد ان تسود، فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، بچپن میں جوانی سے پہلے ذمہ داریوں کے اوڑھنے سے پہلے دین کی سمجھ پیدا کرنی چاہیے۔ وبعد ان تسود، لیکن اگر کسی کو موقع نہیں مل پایا تو کیا اب وقت ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، پورا نہیں کر سکتے، کچھ تو کر سکتے ہیں، آج بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ من نہ کردم شما حضر بکنے، بھائی میں نہیں کر پایا تم تو کر لو، چلو اب جو وقت گزر گیا اب تو دین کی سمجھ پیدا کر لیں، اب دین کی سمجھ پیدا کر لیں، ذمہ داریوں کے اوڑھنے کے بعد اب تو دین کی فہم پیدا کریں، دین کا صحیح فہم پیدا کریں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، لوگوں کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی مولانا صاحب آپ ایک دن ہفتے میں ایک دن معاشرتی مسائل پر ہم کو سمجھائیں۔ آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے اپنے مسجد کے ائمہ سے، اپنے علاقے کے علماء سے کہ بھائی ایک دن ہفتے میں، ایک دن زیادہ نہیں، تقریر نہیں اس میں کرنے کی، 10 منٹ ہم کو وراثت کا علم سمجھائیے، کہیے نا، بتائیے، کوئی مطالبہ کرتا ہے 10 منٹ ہم کو تجارت کا علم بتائیے کہ ہم تجارت کرتے ہیں، میرا کاروبار مرغے کاٹنے کا ہے، مرغے بیچنے کا، مجھے بتائیے کہ مرغے بیچنے میں، خریدنے میں، کاٹنے میں دین کیا کہتا ہے؟ آیا کوئی مرغا کاٹنے والا آیا؟ بھائی امام صاحب سے پوچھیے کتنے مرغے کاٹنے والے آپ کے علاقے میں کوئی مسلمان آیا اس نے پوچھا ہو کہ مجھے مرغا کاٹنے کا مسئلہ بتائیے؟ خالی ایک مسئلہ پوچھیں گے، سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اتنی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ سب مسئلے سب پوچھتے ہیں۔ زندگی بھر کسی نے مرغا بیچا، کسی نے سلائی کا کام کیا، کبھی نہیں پوچھتا سلائی کرنے والا کہ آگے پوچھے کہ بھائی میں سلائی کرتا ہوں، کپڑے بچ جاتے ہیں، کیا کروں؟ وہ کپڑے میں لے لوں کہ دے دوں کہ کیا کروں، کیا نہ کروں، کیا اس کا مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ تجارت کا سوال شاید کوئی 100 میں کوئی ایک بندہ کوئی پوچھنے آ جاتا ہو، بس یہی الٹے سیدھے جس کا کوئی ہاتھ نہ پیر کچھ نہیں ہوتا جن مسئلوں کا، وہ مسئلہ ساری دنیا پوچھنے آتی ہے۔ ناخن کاٹنے کا مسئلہ ہے، ناخن کاٹنے کا روزے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ وہ مسئلہ سب کو پتہ رہتا ہے، پوچھنے کا بڑی فکر مندی رہتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے الٹے سیدھے کام، یہ دماغ سب کا چلتا ہے، لیکن جو جس سے ہم لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک، جو ہمارا پیشہ ہے، جو کاروبار ہے، جو لین دین ہے، وہ جو اس میں جو تفقہ ہونی چاہیے، جو دین کا علم ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ کاروبار کرنے والے کو اپنے کاروبار کے مسائل میں، جاب کرنے والے ایک صاحب کہنے لگے، وہ ملازمت کرتے تھے تو پتا چلا کہ اب مجھے نہیں معلوم ریلوے کے یہاں بیٹھے بتائیں گے کہ جو ہے کتنے بجے وہاں ڈیوٹی لگتی ہے، جو بھی وقت رہتا ہوگا 9 بجے کی 10 بجے جو بھی، تو ہم سے کہنے لگے ہم تو 11 بجے جاتے ہیں، ماشاء اللہ ہمارا آفیسر کچھ نہیں بولتا ہے، خوش نہیں اسی میں کہ ماشاء اللہ ہمارا آفیسر کچھ نہیں بولتا، ابھی تم سے کچھ نہیں پوچھتا، اللہ تعالیٰ نے روز 1 گھنٹے کی حرام کی نوکری تمہاری لکھی جا رہی ہے۔ سخت لگ رہا ہے میرا جملہ، سننا پڑے گا، جو صحیح ہے وہ صحیح سننا ہوگا۔ ماشاء اللہ الحمدللہ، وہ بھی ایسے صاحب تھے جو 4 مرتبہ حج کر کے آئے، 4 مرتبہ حج کر کے آئے، کہنے لگے 11 بجے میں جاتا ہوں، ماشاء اللہ ہمارا آفیسر کچھ نہیں بولتا ہے، کچھ نہیں بولتا ہے۔ کبھی سیکھا نہیں تم نے، کبھی پوچھا نہیں، حج کا تو 4 مرتبہ حج کر لیے، حج کے وزیر کو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کبھی پوچھا، کبھی جانچنے کی کوشش کیا کہ یہ جو گورنمنٹ سے میرا ایگریمنٹ ہے، جو معاہدہ طے ہے، وہ کتنے بجے کا ہے؟ وہ 10 بجے کا ہے، 10 سے 5 تک ہے، 9 بجے سے 5 بجے تک ہے، یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا، سرکار ہم سے لے رہی، سرکار کسی کی بھی، اس سے کیا مطلب؟ سرکار جو آپ کو تنخواہ دے رہی وہ اتنے گھنٹے کی دے رہی، یہ جو 1 گھنٹہ جو جا رہے ہو، یہ 1 گھنٹہ دل لو اپنے ڈائری، یہ پورے جو ہے تم نے اگر 25 سال تک 40 سال تک تم نے نوکری کیا ہے، اگر ڈیلی 1 گھنٹہ تم جاتے تھے تو اپنی سیلری کا یہ 1 گھنٹہ تم ناجائز اور حرام تمہاری کمائی میں دکھا دیا۔ یہ ہوتی ہے تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ پیدا ہونی چاہیے۔ آدمی حج کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن حق مار رہا ہے، تو کہتے ہیں گورنمنٹ کا حق مارنا وہ جہاں سب جائز ہے، گورنمنٹ کا حق مارنا کوئی بات نہیں۔ گورنمنٹ کیا ہے کہ کون ہوتا ہے؟ گورنمنٹ آپ ہیں، آپ ہی ہیں، اور لوگوں کے ٹیکس لوگوں سے وہ نظم چل رہا ہے، تو وہ معاہدہ ہے آپ کا گورنمنٹ سے، ڈیوٹی ہے۔ یہ تفقہ ہے جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ ہم اپنے بچوں کو معاملات کی حدیثیں یاد کراتے ہیں، معاشرت کی حدیثیں یاد کراتے ہیں، اخلاقیات کی حدیثیں یاد کراتے ہیں، اور جب یہ بچے آگے بڑھیں گے تو ان کو سمجھایا جاتا ہے
جب اس ماحول میں بچے رہیں گے تب وہ سمجھیں گے اور تب ان کے اندر دین کی صحیح فکر صحیح سمجھ پیدا ہوگی۔ تو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جو ہے جب یہ بچے دینی ماحول میں رہیں گے اور دین کی صحیح فکر جب لیں گے تب ان کے اندر معاشرے کی اچھائی یا برائی پیدا ہوگی اور وہ اچھائیوں کو اپنائیں گے، برائیوں پر کہنے والے، بولنے والے اور ٹوکنے والے پیدا ہوں۔ اللہ ہم سب کے اندر صحیح سمجھ پیدا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔